جنتیوں کو سب سے پہلے پروردگار عالم کی طرف سے جنت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت اللہ اسے ان مہمانوں ان جنتیوں کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس نے کہا اللہ کے نبی کھانوں میں کیا دیا جائے گا؟ فرمایا بے شمار پھل دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی ان کو پانی، ان کو مشروب کون سا دیا جائے گا؟ فرمایا سلسبیل چشمے کا پروردگار عالم ان کو مشروب پلائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، امام کائنات فرماتے ہیں حضرت ثوبان سے کہ یہ جو میں نے باتیں جنت کے حوالے سے اس کو بیان کی ہیں، یہ ابھی پروردگار عالم نے مجھے بتائی ہیں کہ جب جنتی دنیا میں محنت کر کے میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو یہ ثمرات اور ان کو یہ پھل عطا فرماؤں۔ اور جنت بڑی وسعتوں والی جنت ہے، اس کے 8 دروازے ہیں جو مشہور ہیں، وہ باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ۔ اور یہ جنت جس کی چوڑائی اتنی ہے، محدثین حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کی جو لمبائی ہوگی وہ 1200 کلومیٹر ہوگی۔ 1200 کلومیٹر جنت کے دروازے کی چوڑائی ہے، اور اس جنت کے اندر 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجے کے بعد 100 سال کی مسافت ہے۔ اور جنت کی ایک چھڑی دنیا کائنات کی تمام چیزوں سے افضل، اور وہ جنت جو اللہ مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے اس میں بے شمار اللہ رب العزت نے پھل رکھے ہوئے ہیں جو مومنین وہاں سے کھائیں گے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے۔ اور حضرات گرامی قدر ایک بات یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھوک پیاس نہیں ہوگی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جنت میں، قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتے ہیں جنت میں بھوک پیاس نہیں ہوگی، لیکن جنت میں پھل اور مشروب ہوں گے۔ پھل اور مشروب ہیں لیکن بھوک نہیں۔ اللہ پھر پھل اور مشروب کیوں رکھے ہیں جب جنت میں بھوک نہیں ہے؟ جنت میں کسی قسم کی محتاجی نہیں ہوگی، جنت میں نہ بھوک ہوگی، نہ بولو براز ہوگا، نہ انسان کو بیماری ہوگی۔ وہ اللہ رب العزت نے جنت ایسی بنائی۔ اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں بھوک پیاس نہیں ہے، پھر مشروبات اور پھل کیوں ہیں؟ امام راضی اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، امام راضی نے کیا خوبصورت جواب دی، فرمانے لگے کہ جنت میں جنتی پھل بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائیں گے، بلکہ پھلوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے وہ پھل کھائیں گے۔ انسان کسی چیز کی لذت محسوس کرنے کے لیے کسی چیز کو کھاتا ہے، بعض انسان بھوک مٹانے کے لیے کوئی چیز کھاتا ہے۔ جنت میں بھوک پیاس نہیں ہوگی، جنت میں صرف اور صرف جو بھی جنتی پھل کھائے گا وہ لذت اور ذائقے کو محسوس کرنے کے لیے کھائے گا۔ اور جنت کے پھل اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھی دکھائے گئے۔ سرور کائنات جناب محمد، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھا رہے ہیں، آقا پاک نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے کی طرف چل دیے، پھر اچانک پیچھے کی طرف آ گئے۔ صحابہ متوجہ ہوئے، اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے نکل گئے، پھر پیچھے آ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ رب العزت نے جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل جسے انگور کہا جاتا ہے اس کا خوشہ میرے سامنے کر دیا نماز کے اندر۔ فرمایا میں نے اس کو لینے کے لیے جب آگے گیا تو اللہ نے اوپر کی طرف اٹھا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے پھل کی آپ شکل بیان کر رہے ہیں، اس کی مقدار بیان کر رہے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ اس جنت کے انگور کی قد کاٹ اور اس کی مقدار اتنی تھی، ایک انگور کو تم سارے مدینے والے کھانے لگ پڑو نا تو اس کو کھا نہیں سکتے تھے، ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا۔ اور کھجور کے متعلق کہا گیا کہ کھجور جو ہوگی وہ ایک ڈول کے مثل ہوگی جو اللہ رب العزت جنتیوں کو وہاں پہ پھل عطا فرمائیں گے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اللہ رزق دیں گے، یہ جنتی کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے، یہ اس کی مثل ہے، لیکن جب جنتی اس پھل کو کھائیں گے اس کی لذت اور اس کے ذائقے کو انہوں نے کبھی دنیا میں محسوس نہیں کیا ہو۔ یہ ایسی جنت اللہ نے بنا رکھی، ہم سب اس جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص جنت میں جانا چاہتا، ہر شخص چاہتا ہے یہ خوشیاں بہاراں ملن سانو، اتھے بھی موجاں نال رہیے تے اتھے بھی موجاں نال، انج نہیں۔
اللہ نے یہ دنیا محنت کے لیے بنائی، دارالامتحان بنایا اسے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہر شخص محنت کر رہا ہے، ہر شخص امتحان میں، کوئی شخص اس سے مستثنا نہیں. جنت کوئی پلیٹ میں رکھ کے ملنے والی چیز نہیں. انبیاء محنت کی، اپنے وجود کو انہوں نے خدا کی عدالت میں پیش کیا. صحابہ کرام کو سولیوں پہ چڑھایا گیا. حضرت بلال حبشی تختے کولوں پہ چلیں، کس کے لیے؟ اس جنت کے لیے. میری تو نماز درست نہیں، میری تو تلاوت قرآن پاک کی ادائیگی درست نہیں، میں تو صدقات و خیرات میں بھی ڈنڈی مارتا ہوں، میں اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میں کام فرعون والے کروں اور انجام موسیٰ والا پاؤں. ایسے نہیں ہوتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر جنت میں آنا چاہتے ہو آمنوا وعملوا، یہ دو جملے یاد رکھیے، ایمان اور اس کے بعد عمل صالح. جب عمل صالح انسان اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے قریب کر دینا شروع کر دیتا ہے. اور اس جنت میں ایک خوبصورت نعمت جو ہے، جنت میں ہر شخص کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں نا کہ جنت میں ہر شخص کو اللہ کا دیدار نہیں، یہ درجات کی بنیاد پہ اللہ رب العزت وہاں پہ اپنا دیدار کروائیں گے. اور جب جنتی جنت میں پروردگار عالم کے چہرے کا دیدار کریں گے نا، محدثین لکھتے ہیں جب پہلی نظر پروردگار عالم کے چہرے پہ ڈالیں گے تو 40 سال تک اپنی آنکھ کو جھپک نہیں پائیں گے. اتنا خوبصورت اللہ کا چہرہ ہے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے. یہ اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. وہ کیسا سما او پر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا. اتھے ویندے پہ رب نو اے سارے ہون گے، بچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. آئیں اس جنت کے لیے محنت کریں، اس جنت کے لیے کوشش کریں. میں 4-5 اعمال ذکر کرتا ہوں جس کی بنیاد پہ اللہ جنت دیتا ہے، اور کنفرم جنت ملتی ہے. پہلی چیز، توجہ، پوری 4 چیزیں بیان کروں گا آج کے خطبہ میں، 15 منٹ ہمارے پاس باقی. پہلی چیز، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس پڑھا ہی ہے، کوئی معنی کوئی مفاہیم ہمیں نہیں معلوم. پوری زندگی اس کلمے کا اقرار کرنا ہے اور اسی پر کاربند رہنا ہے. ہر قسم کے شک و شبہ سے اور خام خیالی سے پاک ہو کر کے اس کلمے کے معنی اور مفاہیم پہ عمل کرنا ہے، پھر جنت ملے گی، پھر انسان جنت میں جائے. لا الہ الا اللہ محمد اللہ. میں ساری کائنات کی نفی کر رہا ہوں. لا، پہلے لا ہے، اس بات نہیں، پہلے لا ہے، پہلے نفی ہے. اللہ ہر چیز کی نفی کر رہا ہوں. من دون اللہ جو ہوتا ہے نا، من دون اللہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے نا، اس میں زندہ بھی شمار ہوتے ہیں، اس میں مردہ بھی شمار ہوتے ہیں، اس میں دنیا کی دولت بھی شمار ہوتی، اس میں تیرا بینک بیلنس بھی شمار ہوتا ہے. من دون اللہ، اللہ تیرے علاوہ ساری کائنات کی نفی کر کے تجھے مان رہا ہوں، تیرے کلمے کو مان رہا ہوں، تیرے رسول کو مان رہا ہوں. یہی میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی. یہ کلمہ بڑا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اسی پر برقرار رہتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایسے شخص کو اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کو اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس کلمے کی فضیلت بڑی ہے. کیسر روم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کیے تھے. وہ نا کیسر روم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا تھا، کہتا میں تجھے تب مانوں گا جب تو میرے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں. آپ فرمانے لگے بول. اس نے پہلا سوال کیا، توجہ، اس نے پہلا سوال کیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ کون سا ہے. اور اس نے دوسرا سوال کیا، اس دنیا میں چلتی پھرتی قبر کون سی ہے. تیسرا سوال اس نے کیا، وہ چیزیں بتائیں جو پیدا تو ہوئی ہیں لیکن ماں کے رحم سے نہیں آئیں. ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے نا وہ ماں کے رحم میں ہوتی ہے، اور پھر جب دنیا میں آتی ہے وہ ماں کے رحم سے آتی ہے نا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیدا تو ہوئی ہیں لیکن ماں کے رحم میں نہیں تھی. اور اس نے ایک سوال یہ کیا کہ آسمان کا سورج
اس جگہ کا نام بتائیں، اس جگہ کا نشاندہی کریں جس پہ آسمان کے سورج کی شعاعیں زندگی میں ایک بار پہنچی۔ یہ 4 سوال اس نے کیے تھے کیسر روم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے جواب دیا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے محبوب ترین۔ اور نبی اکرم کی حدیث سماعت کیجئے، اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، اور یہ ایسی حدیث ہے، متواتر روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی عدالت میں آئے، 99 رجسٹر اس کے پاس ہے گناہوں کے، فرشتے پلٹ رہے ہیں، صفحے دیکھ رہے ہیں، سارے گناہ۔ اللہ کہیں گے دیکھو شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ فرمایا صفحے کے کونے پہ صرف اتنا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اس کلمے کو نکالو، ایک ترازو میں رکھو، اور 99 رجسٹر ایک ترازو میں رکھو اور اٹھاؤ، جو چیز باری ہو جائے گی اسی کے حساب سے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب میزان کو اٹھایا گیا، کلمے والا پلڑا باری ہو گیا، پروردگار عالم نے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ یہ کلمہ اس نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمہ کون سا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ دنیا میں چلتی پھرتی قبر کون سی؟ فرمایا یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تھے وہ مچھلی، کیونکہ مرنے کے بعد انسان جہاں پہ بھی جائے گا وہ اس کی قبر ہے، وہ دریاؤں میں چلا جائے، وہ بم دھماکوں میں اس کے وجود کو اڑا دیا جائے، اس کے جسم کی راکھ بنا کے دریاؤں میں پھیلا دی جائے، جہاں پہ بھی مرنے کے بعد انسان جائے گا وہی اس کی قبر ہو جائے گی، کیونکہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اگر اللہ رب العزت کا وہ کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ کلمہ نہ پڑھتے تو قیامت تک کہاں رہتے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اور اس نے تیسرا سوال کیا وہ کون سی چیزیں جو ماں کے رحم سے پیدا نہیں ہوئی؟ پیدا تو ہوئی ہیں لیکن ماں کا رحم نہیں تھا۔ فرمایا ایک تو وہ بچڑا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے تھے، تو اللہ نے جو جنت سے، وہ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا تھا۔ اور دوسرا سوال، اور اس نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے، اس کے ہیواریوں کے سامنے کھڑے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سانپ بنا دیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی میں ہی آتے ہیں۔ اور اس نے جو چوتھا سوال کیا تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ سورج کی شعاعیں ایک بار پہنچی ہیں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا عصا مارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیے تھے؟ رستے بنا دیے تھے۔ فرمایا یہ جو رستہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے نا تو اللہ رب العزت نے پھر پانیوں کو روانہ کر دیا۔ جب پانی روانہ ہوئے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کہاں پہ مرا تھا؟ اسی سمندر میں غوطے کھا کے مرا تھا۔ یہ 4 سوالوں کے جواب دیے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھا کریں، تکمیل زندگی کا اعتقاد رکھیں، اللہ میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر بسجدہ نہیں ہوں گا، صرف تیرے سامنے، تیری رضا کی خاطر تیرے سامنے جھکوں گا۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی، ساری کائنات میں خدا کے دین کا نفاذ ہوگا۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ اور دوسری بات عزیزان گرامی، جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ تو ایک عقیدے کا مسئلہ ہو گیا۔ دوسری بات عبادات میں آئے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں نا تو 2 کام کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اربعن، من صلی الضحی اربعن وقبل الاولی اربعن بنی لہ بیت فی الجنہ۔ فرمایا لوگوں جو بندہ اشراق کی 4 رکعت پڑھتا ہے، اشراق کی، توجہ، اشراق کی 4 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ظہر کی فرائض سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، ایسے شخص کو پروردگار عالم جنت میں محل عطا فرما دیتے۔ اب اشراق کی نماز ہمیں معمول سے پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ فراغت ہے، جن کے پاس وقت کی فراوانی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نماز فجر کے بعد بیٹھے مسجد میں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور جب اشراق کا ٹائم ہو جائے 4 رکعت پڑھ کے گھروں کو چلے جائیں، انشاءاللہ اس ضمن میں پروردگار عالم جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 2 نمازوں کی حفاظت کر لینا، صلی البردین دخل الجنہ،
دو نمازوں کی، ایک فجر کی نماز کی اور ایک عصر کی نماز کی، رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ان نمازوں کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ ایسے شخص کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، میں نے جنت میں یہ بات عرض کی جنت کے حوالے سے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر شخص کو نہیں ہوگا، اللہ درجات بنائیں گے، اور اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا اللہ کے دیدار کا مستحق جو عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کے سامنے موجود ہیں، جمع غفیر لگا ہوا صحابہ کا، تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابہ ذرا آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھاؤ۔ صحابہ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا کوئی چیز نظر آئی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ 14ویں رات کا چاند نظر آیا۔ فرمایا چاند کو دیکھنے کے لیے کوئی مصیبت، کوئی مشقت، کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، محبت کے ساتھ نگاہوں کو اٹھایا اور ہم نے چاند کا دیدار کر لیا۔ فرمایا میرے صحابہ جنت میں تم ایسے ہی اپنے رب کا دیدار کرو گے، لیکن اللہ درجے بنائے گا، کسی کو سال میں 1 مرتبہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو سال میں 2 مرتبہ، کسی کو 6 منتھ میں 1 مرتبہ، عزیزان گرامی کسی کو 3 منتھ میں 1 مرتبہ، اور کسی شخص کو 1 دن میں 1 مرتبہ بھی ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بس نہیں، رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی سلل بردینی دخل الجنہ، جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے، پروردگار عالم اس شخص کو 1 دن میں 2 مرتبہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، 2 مرتبہ دیدار ملے گا۔ کب؟ جب انسان کیا کرے؟ جنت میں جانے کے لیے نمازوں کی حفاظت کرے۔ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ پروردگار عالم اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بات، آپ نہ کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد تو آپ پڑھتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے صرف اور صرف موت اس کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے جنت میں جانے کے لیے، ادھر سے مرتا ہے ادھر اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کب؟ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اور نہ ایک اور استغفار ہے بڑا مشہور ہے، سید الاستغفار اسے کہا جاتا ہے، اور یہ میرے خیال سے ہر بندے کو آنا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت یہ پڑھ لے اور شام تک مر جائے اللہ جنت عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ شام کو پڑھ لے اور صبح تک مر جائے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو آئیں جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، عمل صالحہ کریں، مستقل عمل کریں۔ اور میرے بھائیو اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات، ایک بات میں نے عقیدے کے حوالے سے بیان کر دی اور 2 باتیں میں نے عبادت کے حوالے سے بیان کر دیں، اور لاسٹ جو ہے وہ عزیزان گرامی اخلاقیات کے حوالے سے۔ فرمایا جس بندے کا اخلاق اچھا ہوگا وہ اللہ رب العزت کی جنت میں جائے گا، وہ اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بنے گا۔ ہمارے ہاں صرف بنیادی مسئلہ یا میں تو کہا کرتا ہوں کہ عزیزان گرامی دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ 5 وقت دے نمازی اساں، روزے اساں رکھنے، صدقے اساں دینے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے ہیں، حج بھی کرنے ہیں، اور اس تو بعد ذکر و اذکار استغفار سارا کچھ الحمدللہ کر رہے ہیں لوگ، لیکن اے سارے کچھ کرن دا اثر ساڑی زندگی تے کیوں نہیں؟ انسان خوش پھر بھی نہیں، پھر پریشان، پھر حالات دا ماریا، تنگ دستیاں، پریشانیاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے اندر اخلاق کی کمی ہوگی، حسن اخلاق نہیں ہوگا۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کا اسلام اچھا ہے جو لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، فضول گفتگو سے اس کا تعلق ہی نہیں، وہ فضول دوست کو دوست نہیں بناتا، وہ اچھا رہتا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ زبان کے ہم اتنے غلیظ ہیں، اتنے غلیظ ہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ میں آپ نے جواب نہیں دینا، کیوں؟ یہ لوگ باتیں کریں گے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، ہم آپ کا اجر بڑھاتے چلے جائیں گے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں آپ نے جواب کیوں نہیں دینا؟ اس لیے نہیں دینا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا دیا، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا سب سے بڑا پیکر بنا دیا۔ اس لیے زبان کا اچھا استعمال ہو، انسان کا رویہ اچھا ہو، انسان کا کردار اچھا ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے زمانے میں، اور اس دور میں تو بڑا ضروری ہے۔ انسان حقوق العباد پہ کنٹرول نہیں کرتا، حقوق اللہ پہ تو کر رہے ہیں لوگ، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے معاملات وہ آسانی سے اللہ رب العزت کے ساتھ
کیے ہوئے وعدوں کو نبھا رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کا بڑا مسئلہ، گالیاں دیتے ہیں، بکواسیات کرتے ہیں، لغویات کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ نشانی نہیں ہوتی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جو رحمان کے بندے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں نا تو جب ان کی کسی جاہل آدمی سے، کسی بدتمیز آدمی سے اور ایسے آدمی سے جو لغویات کا برا ہو، پتہ کیا کہتے ہیں؟ سلامہ سلامہ سلامہ، سلام کہہ کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کے دن ان کی راتیں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ اپنے رب سے صرف ایک ہی پناہ مانگتے ہیں، صرف اللہ ہم سے جہنم کو پھیر دے، جہنم کو پھیر دے، ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ اس لیے اخلاق درست ہونا چاہیے، لفظ اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق جب انسان کا درست ہو جائے تو پھر انسان اللہ رب العزت کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے۔ میں ایک حدیث اکثر ذکر کر دیتا ہوں، ذکر کیا کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں غربت بھی اسی وجہ سے ہے، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ دنیا میں لوگ ہم سے دور ہیں ہماری بد زبانی کی وجہ سے، لوگ ہم سے دور ہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ امام کائنات سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یا پہلے زندہ ہوں گے، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھولے گا، برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی زمین کا بیج لے کے، یہ پتھریلی زمین، حدیث میں صفا پہاڑی کا ذکر، وہ پتھریلی ہے، فرمایا اس پہ اپنا بیج پھینکے گا نا اللہ وہاں سے رزق اگا دے گا۔ دوسری بات رحمت کائنات نے فرمائی، انسان سانپ کو دیکھے گا اور سانپ کی سری پہ اپنا پاؤں رکھ کے کچلتے ہوئے گزر جائے گا، سانپ اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ سامنے سے شیر کو دیکھے گا، شیر اس کے محافظ بن جائیں گے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو صحابہ کہنے لگے صفہم لنا صفہم لنا صفہم لنا، اللہ کے رسول ان کا وصف تو بتائیے، یہ اتنے خوبصورت لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیے نماز اپنی جگہ پہ، روزہ اپنی جگہ پہ، صدقہ اپنی جگہ پہ، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ، یہ اللہ رب العزت کے معاملات اپنی جگہ پہ۔ امام کائنات نے ایک بات بتائی، فرمایا ان کا وصف یہ ہوگا، ان کے دل صاف ہوں گے، زبان صاف ہوگی، اللہ اس بنیاد پہ رزق میں فراوانی بھی عطا کر دے گا، یہ موذی جانوروں کو پروردگار عالم ان کا محافظ بھی بنا دے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جنت میں جانا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں یہ کثرت کے ساتھ استقامت اختیار کریں، معاملات پہ اللہ رب العزت سے مدد مانگتے رہیں، انشاءاللہ پروردگار عالم جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ مالک سے دعا ہے جو عرض کیا اللہ رب العالمین مجھ سمیت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا